ہماری زندگی کی محنت، پوری زندگی کی تگ و دو اور ہمارا جمع کیا ہوا مال۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کولو کا بیل ہوتا ہے، اس کا مالک اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے صبح کے وقت، اور وہ سارا دن گول دائرے میں چکر لگاتا رہتا ہے، اور شام کے وقت وہ سوچتا ہے کہ آج دن بھر میں نے کام کیا ہے اور میں نے بالکل آرام نہیں کیا، بالکل سستی کا مظاہرہ نہیں کیا، نہ معلوم کتنے صحرا میں نے طے کیے ہیں، کتنے بیابانوں کو میں نے عبور کیا ہوگا، اور کتنے میلوں کا سفر مکمل ہونے کو ہے۔ اسے تھوڑی سی تھکن بھی ہوتی ہے، لیکن ایک گنا خوشی بھی ہوتی ہے کہ سفر مکمل ہونے کو ہے۔ لیکن جب شام کے وقت اس کا مالک اس کی آنکھوں سے پٹی اتارتا ہے، پٹی کھولتا ہے، تو وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ دن بھر مشقت اٹھانے کے بعد، پورا دن چکر لگانے کے بعد میں وہیں پر کھڑا ہوں جہاں سے میں نے صبح سفر شروع کیا تھا۔ اسی طرح آج ہم دنیا کمانے میں جتے ہوئے ہیں، دیس بدیس کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اپنے پیاروں کی جدائی برداشت کرتے ہیں، سردی گرمی کی پرواہ نہیں کرتے، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر مال جمع کرتے ہیں۔ مختلف ممالک کی نیشنلٹی لے کر ہم پھولے نہیں سماتے، ترقی یافتہ ممالک کی نیشنلٹی لینے کے لیے ہم مذہب تک چینج کر دیتے ہیں، جو ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، ہم اسے بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں، اور پھر جب ہمارے پاس گاڑی، کوٹھی، بنگلہ، بینک بیلنس، رنگ برنگے پاسپورٹ آ جاتے ہیں، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے زندگی کی معراج حاصل کر لی۔ لیکن جب حضرت عزرائیل علیہ السلام آ کر ہماری آنکھوں سے پٹی کھولیں گے، پٹی اتاریں گے، تو ہم ہکا بکا رہ جائیں گے۔ کدھر ہے میرے جوان بیٹے؟ کہاں چلا گیا میرا بینک بیلنس؟ اور میرے اتنے مربع جائیداد تھی، زمین تھی، وہ کہاں چلی گئی؟ میری زندگی بھر کی کمائی وہ کہاں چلی گئی؟ پاس کچھ بھی نہیں، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ قرآن کہتا ہے ما اغنی عنی مالیہ، انسان کہے گا کہ میرے وہ جو لاکھوں ڈالرز تھے میں نے جمع کیے تھے، بڑی محنت سے مشقت سے جمع کیے تھے، انہوں نے مجھے ککھ فائدہ نہ دیا۔ اور انسان جب دیکھے گا کہ اس کے پاس تو صرف کفن کا کپڑا ہے، وہ بھی اگر نصیب ہوا، ورنہ بہت سوں کو تو کفن کا کپڑا بھی نصیب نہیں ہوتا، لیکن وہ کپڑا بھی اس کو یہ اس طرح استعمال نہیں کر سکے گا کہ یہ اسے بیچ سکے اور اس سے کوئی اور چیز خرید سکے، ایسا نہیں۔ اگر کفن بیچنے پر یہ قادر ہوتا، اس کے بس میں ہوتا، اس کے اختیار میں ہوتا، تو کیا کفن بیچ کر اپنے لیے پین کلر گولیاں نہ خرید لیتا؟ قرآن کہتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، سجدے کرتے ہو، ما یملکون من قطمیر، یہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں۔ قطمیر کیا چیز ہوتی ہے؟ کھجور کی گٹلی، اور کھجور کی گٹلی کے اوپر ایک سفید جلی ہوتی ہے، سفید دھاگا ہوتا ہے جسے قطمیر کہا جاتا ہے، تو یہ اس کے بھی مالک نہیں، اتنی معمولی سی چیز کے بھی مالک نہیں۔ ذہن میں اشکال آتا ہے کہ اگر مردے کی عدم ملکیت کو ثابت کرنا تھا تو اتنا باریک استعارہ استعمال کیا، اتنا باریک، سیدھا کہا جاتا ما یملکون من ذرۃ، کہ یہ ایک ذرے کے برابر چیز کے مالک نہیں، رائی کے دانے کے برابر کسی چیز کے مالک نہیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو سفید داغا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں۔ تو کھجور کو مردہ سمجھ لینا، کھجور کو قبر سمجھ لینا اور اس کی گٹلی کو مردہ سمجھ لینا اور سفید داغے کو اس کا سفید کفن سمجھ لینا، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مردہ اپنے کفن تک کا مالک نہیں ہے، مردہ اپنے کفن تک کا مالک نہیں ہے۔ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو اور ان سے مدد طلب کرتے ہو وہ تو اپنے کفن تک کے مالک نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں دنیا کا مال اکٹھا کرنے کے بجائے اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارتحلت الدنیا مدبرا وارتحلت الآخرۃ مقبلا، دنیا منہ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت منہ ہماری طرف کر کے آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور دنیا آخرت میں سے ہر ایک کے لیے طلبگار ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم ایسا کرنا کہ آخرت کے طلبگار بننا۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے طلبگار مت بننا۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج عمل کا دن ہے حساب نہیں۔ وَغَدًا حِسَاب وَلَا عمل، اور کل یعنی موت کے بعد وہ حساب کتاب ہوگا، عمل نہیں ہوگا، عمل کرنے کا وقت ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان کی موت آتی ہے عمل کرنے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔